یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھیے، یہ وہ ذات ہے کہ جس کا ماضی کے اندر بھی ہم پر احسان ہے۔ وہ کس طرح احسان ہے؟ اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ او کما قال، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے محبوب اگر میں نے تمہیں پیدا نہ کیا ہوتا تو پھر ساری کائنات کو ہی پیدا نہ کرتا، اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ یعنی اس دنیا کے اندر ہم آنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بننے کے محتاج ہیں۔ پھر علامہ اقبال نے کیا کہا؟ فرمایا ہو نے یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم نہ ہو۔ علامہ اقبال نے تو پھر آگے کی پتے کی بات کر دی، اس نے کہا یہ جو خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، یعنی یہ جو آسمان اپنی جو ہے سایہ فگن ہے زمین والوں پر، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، تپش ہستی نبض آمادہ اسی نام سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ حضور کی ذات تو وراء الورا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ یہ جو آسمان نیلی چھت کر کے کھڑا ہے یہ بھی حضور کے نام کا صدقہ ہے، یہ جو ہماری نبض چل رہی ہے یہ بھی حضور کے نام کا صدقہ ہے۔ پھر اسی نام کے بارے میں اعلی حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، حضور آپ کے نام پہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حضور آپ کے نام پر احمد رضا چاہتا ہے کہ جان قربان کر دے، جان سے بھی کام نہیں بنتا، خواہش یہ ہے کہ دونوں جہان آپ کے نام پہ قربان کر دی جائیں۔ حضور دونوں جہان قربان کرنے کے بعد بھی دل کو تسلی نہیں ہوتی، اب کیا کرے احمد رضا کہ احمد رضا کے پاس کروڑوں جہاں نہیں، اگر کروڑوں جہاں بھی احمد رضا کے پاس ہوتے آپ کی ذات تو وراء الورا ہے، آپ کے نام پر قربان کر دی جاتی۔ یعنی ہم اس دنیا کے اندر آنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں، تو پھر ہم اس وجہ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ بندہ حال کے اندر، موجودہ وقت کے اندر اس بندے کا محتاج ہو، وہ بندہ احسان کرنے والا ہو، اس لیے اس سے محبت کی جائے۔ آئیے قرآن و حدیث کا مطالعہ کیجیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس دنیا کے اندر جو ہم سانس لے رہے ہیں یہ بھی حضور کے صدقہ سے سانس لے رہے ہیں۔ کفار نے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کی، کہا حضور اگر آپ سچے ہیں ہم جھوٹے ہیں تو پھر ہم پہ اویتنا بعذاب علیم، ہم پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ جاتا، ہم اللہ کے عذاب میں گرفتار کیوں نہیں ہو جاتے، ہم پر پتھروں کی بارش کیوں نہیں کر دی جاتی۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کی قوم اگر ایک گناہ کرتی رب کی طرف سے عذاب آ جاتا، لیکن ہم اگر آپ کے نافرمان ہیں، آپ کو مانتے نہیں ہیں، تو پھر ہم پہ عذاب کیوں نہیں آ جاتا۔ اللہ رب العالمین نے اب ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہوا، ادھر رب کا قرآن جبریل امین لے کر آ گئے، عرض کی حضور رب فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، حضور ان کو کہہ دیجئے، فرما دیجئے رب کی یہ شایان شان نہیں ہے، اے محبوب جب تک تو ان میں موجود ہے ان پر میں عذاب کیسے نازل کروں۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے ہم پر اجتماعی طور پر عذاب نہیں